بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا عنوان ہے شیرو اور مولوی۔ ایک گاؤں تھا، شیرو کا گاؤں۔ ہر روز صبح لوگ مزدوری کرنے، روزگار یا کاروبار کرنے شہر جاتے اور شام واپس آ جاتے۔ شیرو کا بھی یہی معمول تھا، سبزیاں بیچنے جایا کرتا۔ گاؤں اور اس چھوٹے سے شہر کے درمیان ایک دریا تھا جسے عبور کرنا صرف کشتی کے ذریعے ہی ممکن تھا، کیونکہ صرف یہی ایک آمد و رفت کا ذریعہ تھا۔ ایک شام شیرو سبزی فروخت کرنے کے بعد دریا کے کنارے کشتی کا انتظار کرتے ہوئے دن بھر کی کمائی گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر کشتی کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دینا پڑتا تو اس کی آمدنی خاصی معقول ہو سکتی تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ شہر کی مسجد جو قریبی تھی اس کے مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ شیرو کو پیسے گنتے دیکھ کر بولے، شیرو لگتا ہے آج تو تم نے بہت پیسے جمع کر لیے۔ جی مولوی صاحب، بس آپ کی دعاؤں کا ہی کمال ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، ہاں ہمارا کام تو دعا ہی کرنا ہے۔ اب آج دیکھو تمہارے گاؤں دعا کرنے ہی جا رہے ہیں، تمہارے چودھری صاحب نے بلایا ہے، ان کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شیرو بولا، چودھری کی بڑی اچھی قسمت ہے۔ مولوی صاحب پوچھنے لگے، شیرو تمہارے کتنے بچے ہیں؟ جی 2 لڑکیاں ہیں، اب 2 ماہ بعد ایک اولاد آنے والی ہے۔ مولوی صاحب دعا کرنا اس دفعہ تو بیٹا ہی آ جائے۔ دعا کروں گا، مولوی صاحب نے بغیر زیادہ توجہ کے جواب دیا۔ شیرو نے مولوی صاحب سے مزید بات چیت جاری رکھنے کی غرض سے کہا، مولوی صاحب آپ میری آمدنی کی بات کر رہے تھے، دراصل یہ کشتی کا کرایہ نہ دینا پڑے تو آمدنی خاصی اچھی ہو سکتی ہے۔ مولوی صاحب یوں گویا ہوئے، چلو شیرو تمہارا آج کا کشتی کا کرایہ میں دے دوں گا۔ پھر عجیب انداز سے شیرو کے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگے، شیرو تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، مانو گے؟ شیرو نے کہا، جی مولوی صاحب آپ مشورہ دیں اور میں نہ مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر تو سنو، تم چند تختے لکڑی کے جمع کر لو اور ان کو ساتھ رکھ کر رسی سے اس طرح باندھ لو کہ وہ ایک بڑا تختہ بن جائے، اور پھر اس بڑے تختے کو دریا میں اتار کر خود اور سامان رکھ کر دریا پار کر لیا کرنا، اور ہاں روانہ ہونے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور باحفاظت سفر طے ہو جایا کرے گا۔ معصوم شیرو مولوی صاحب کی بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ 2-4 دن میں ہی اس نے وہ بڑا تختہ ترتیب دے کر دریا میں اتار دیا اور اللہ کا نام لے کر سفر کا آغاز کر لیا۔ 1 دن 2 دن پھر تو شیرو کا روز کا معمول ہو گیا، اللہ کا نام لے کر تختوں کے ذریعے آنا جانا کرنے لگا۔ کشتی کا کرایہ بچ جانے سے شرائع آمدنی میں واقعی کچھ اضافہ ہو گیا۔ 4 ماہ گزر گئے، شیرو کے یہاں بیٹا پیدا ہوئے بھی 2 ماہ ہو چکے تھے۔ شیرو کو مولوی صاحب یاد آئے تو ان سے ملنے مسجد چلا گیا، بیٹے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی بڑے ادب سے مولوی صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مولوی صاحب کچھ ہچکچائے، اپنی ٹوپی اتار کر سر کھجایا۔ شیرو نے فوراً کہا، مولوی صاحب میری بیوی یخنی پلاؤ اور کھیر بہت اچھی بناتی ہے۔ تو مولوی صاحب کچھ راضی ہوتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی کو آلو گوشت بھی بنانا آتا ہوگا؟ جی صاحب وہ بھی بنوا لوں گا۔ بہرحال مقررہ دن مولوی صاحب کو مسجد سے ساتھ لیا اور شیرو نے دریا کے کنارے پہنچ کر ایک بڑے سے تختے کی طرف اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے حیرت سے کچھ گھبراتے ہوئے شیرو سے کہنے لگے کہ کشتی بھی آنے والی ہے، اس میں چلیں گے۔ شیرو سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا کہ بزرگوار ڈر رہے ہیں۔ کہنے لگا، آئیے مولوی صاحب بسم اللہ کر کے بیٹھ جائیے، ہم ان تختوں کی کشتی سے دریا پار کر جائیں گے۔ مولوی صاحب غصے کے لہجے میں بولے، ان تختوں کے ذریعے دریا پار کر جائیں گے؟ پاگل تو نہیں ہوئے ہو؟ وہ شاید اپنا دیا مشورہ ہی بھول چکے تھے۔ شیرو نے جب ان بزرگوار کو ان کا کہا یاد دلایا اور بتایا کہ پچھلے کئی ماہ سے وہ تو اسی طرح سفر کر رہا ہے، اپنی بات یاد آنے پر کچھ گھبراہٹ کے انداز میں بولے، وہ نسخہ تو ہم نے تمہارے لیے تجویز کیا تھا، ہم تو کشتی سے ہی سفر کریں گے۔ یہ کہانی تو شیرو ایک دیہاتی ان پڑھ شخص کی تھی جو کسی بزرگ
اور اپنے عقیدہ اور اللہ پر بھروسے کے تحت عمل کر گیا، مگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے با علم لوگ نصیحت کرتے نظر آئیں گے جو خود کبھی اسی کیفیت سے دوچار ہو جائیں تو عمل کچھ اور ہوگا، غلط صحیح ہو جاتا ہے اور وہی صحیح غلط ہو جاتا ہے۔